ایک حدیث سنتا تھا کہ دنیا سجن المؤمن, دنیا مومن کا قید خانہ ہے. تو حقیقت ہے مجھے بڑا اشکال ہوتا تھا کہ دنیا تو مومن کے لیے ایک بڑی راحت کی جگہ ہے, کیونکہ آپ اگر اسلام کو فالو نہیں کرتے, ٹینشنیں ہی ٹینشنیں, آپ شراب پیو گے, آپ زنا کرو گے, آپ کی زندگی سے طہارت اور پاکیزگی ختم. تو میں سوچتا تھا یہ حدیث کا مطلب کیا ہے. تو میں نے ایک بڑے عالم بزرگ صدیوں پہلے گزرے, نام ان کا ذہن میں نہیں, ان کا قول سنا. وہ کہتے ہیں مجھ سے ہر حدیث حل ہو گئی ہے, ہر حدیث کی شرح میں نے کر لی ہے, ہر حدیث کا مطلب مجھے سمجھ میں آ گیا ہے, لیکن مجھے اس حدیث کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ کہاں سے ہو گئی. مومن ہی کے مزے ہیں اس دنیا میں, کیونکہ جو صحیح زندگی اسلام کے ساتھ نہیں گزارتے نا, آپ ان کی زندگیوں کا حشر دیکھو جا کے, عجیب باولے ہوئے بنے پھر رہے ہیں, وہ پاگل ہوئے ہوئے ہیں وہ. اور جو مذہبی لوگ ہیں آپ ان کی لائف دیکھو کہ وہ بہت سکون میں ہوں گے. تو میں نے کہا کہ یار جب اتنے بڑے بزرگ کو اس حدیث کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا تو ہمیں بھی اگر نہیں آیا تو کیا ہو گیا. بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو حدیث ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید ہے, یہ ظاہر کے اعتبار سے دیکھنے میں ایسا لگتا ہے, کیونکہ پابندیاں ہیں نا. ارے جو قید میں ہوتا ہے وہ اپنی مرضی سے تھوڑی جہاں مرضی نکل, اس کو تو ٹائم پہ کھانا ملے گا, ٹائم پہ سوئے گا. تو یہ بظاہر قید خانہ ہے. بظاہر کا مطلب آپ شراب نہیں پی سکتے, آپ زنا نہیں کر سکتے, آپ کو نماز ٹائم پہ پڑھنی پڑے گی, رمضان کے روزے رکھنے پڑیں گے. تو حقیقت یہ ہے کہ یہ بظاہر قید خانہ ہے, لیکن حقیقت میں یہ مومن کے لیے قید خانہ نہیں ہے. یہ ایسی قید ہے جس میں لذتیں اور مزے ان لوگوں سے زیادہ ہیں جو قید سے آزاد ہیں. کیونکہ جب آپ بے لگام ہو گئے نا اور ہر خواہش کو پورا کرنے کی ٹھان لیا آپ نے, تو پھر آپ کا سکون برباد. دیکھ لو جا کے ڈپریشن کی بیماریاں کن لوگوں میں زیادہ ہیں, ٹینشنیں کن میں زیادہ ہیں. اور ادھر یعقوب علیہ السلام کو کتنی ٹینشنیں ملی ہیں, کتنی, اس کے باوجود بھی کس میں ہیں, امیدوں میں, راحت میں, کہ میرا اللہ وہ کچھ کرتا ہے, میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تو امیدیں, ورنہ کسی اور کے ساتھ ایسا ہوتا وہ تو لٹک کے, جو دنیا داروں کے ساتھ ہوتا وہ تو ڈپریشن میں جا چکا ہوتا. اول تو ہوتے ہی نہیں بچے اتنے, اس کے پہلی بات تو یہ, بچوں کی خوشیاں ہی دیکھنا نصیب نہیں ہوتی. اس کو کیا پتا کہ بھائی کیا ہوتے ہیں, بیٹے کیا ہوتے ہیں, 11 ستارے کیا ہوتے ہیں, شمس و قمر کیا ہوتے ہیں. وہ کہتا ہے یار بس 50 سال میں ایک لڑکی کو گرل فرینڈ بناتا اور پھر بچے اس کی ابا اماں کی آپس میں شادی کرا دیتے. ایسا ہوا ہے. بچوں نے کیا کرائی ہے, انگریزوں کے ہاں سب سے زیادہ غیرت مند, جس کی غیرت پر انسان کے پسینے نکل آئیں, بے غیرتوں کے پسینے نکل آئیں, وہ غیرت مند ہوتا ہے جن کے بچے خوشی مناتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس نے آپس میں شادی کی. یہ بہت غیرت کی بات ہے کہ ہمارے یہ لندن سے آئے, مجھے ان کو دیکھ کیسی آ رہی ہوتی ہے کہ اتنی وفادار ہیں میرے ابا اور اماں کہ آپس میں الحمدللہ وہ کیا کر رہے ہیں, شادی کر رہے ہیں. بچے خوش ہوتے ہیں کہ میرے ابا میری امی ہی سے شادی کر رہے ہیں, اور ابا اماں کو خوشی ہوتی ہے کہ مسلمان کتنے بے وقوف, شادی پہلے کرتے ہیں بچے بعد میں, اس سے کتنی ٹینشن, شادی میں خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. ہمارے ہاں جب ابا اماں کی شادی ہوتی ہے, تمبو لگانے کے لیے پہلے سے بچے ہمارے موجود ہوتے ہیں, کرسیاں لگانے کے لیے بچے. اب دیکھو پھر وہ بزرگ بولیں گے آپ ہنسا رہے ہو, حضرت تھوڑا سا تو انجوائے کر رہے ہیں, بیان ختم ہو گیا نا, اب اتنی ٹینشن والی ہم زندگی کیوں آپ ہمیں لا رہے ہیں ٹینشن میں, تھوڑا سا خوش ہونے دیں ہمیں بھی. اور ہمارے پاس کیا ہے, نہ گیس ہے نہ بجلی ہے, کرپٹ حکمران ہے. اب تھوڑا سا خوش ہونے پر بھی اگر آپ پابندی لگا دو گے تو یہ تو برا ہو جائے گا نا. اچھا میں نے اس دن کہا تھا نا کہ فہد کا واقعہ بتایا تھا کہ وہ وہاں ہومو سیکشولیٹی اتنی بڑھ رہی ہے کہ وہ, میں ان سے کہہ رہا تھا بچے پیدا ہوں گے تو ایسا نہ ہو کوئی میل بہو اٹھا کے لے آئے, وہ کوئی میل بہو لے آئے. مجھے پتہ چلا ایسا ہو رہا ہے. میں تو ایسے ہی مذاق میں کہہ دیا تھا, فون آیا کسی کا کہ میرا بیٹا کہہ رہا ہے میں نے وہ بندے سے شادی کرنی ہے. اڑے میں نے کہا بھائی کیا کر رہے ہو, وہ باپ پریشان ہے, کہہ رہا ہے یار اس کمبخت کو میں کیسے سمجھاؤں, وسیم سے شادی کر رہا ہے میرا بیٹا. ایک مثال دے رہا ہوں, باپ کا فون آیا. میں تھوڑے کردار چینج کر دیتا ہوں تاکہ لوگ اصل تک نہ پہنچیں, پوری بات میں کھل کے نہیں, کیونکہ وہ لوگ سمجھ جائیں گے نا میرا راز, تو میں تھوڑا سا, لیکن حقیقت میں ایسا ہو رہا ہے. باپ کا فون آیا کہ میرا بیٹا کمبخت شادی کر رہا ہے بندے سے, اور میں ٹینشن میں ڈپریشن میں گیا ہوا ہوں, تو کیا کروں میں, اس کمبخت کو کیسے سنبھالوں. میں نے کہا حضرت میں نے تو 2 دن پہلے بیان میں مذاق میں کہا تھا, اور اب یہ کیا ہو رہا ہے, سچی مچی میں اللہ نے دکھا دیا.
اب آپ بتاؤ یار اللہ کی پناہ ہے یا نہیں. تو اللہ سے بچائے. تو بھائی ہدایت اللہ کی ہے, جو اس سے ہٹے گا نا وہ گیا, بس گیا کام سے. تو اللہ کا شکر ادا کرو, اللہ نے ہمیں ٹوٹا پھوٹا مسلمان بنایا ہے. پہلے آڑے ترچھے ٹیڑے میڑے ہیں لیکن مانتے تو ہیں نا, غلط کو غلط سمجھتے ہیں, صحیح کو صحیح. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا